كبير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اعلیٰ حضرت امام سنت ارشاد امام احمد رضا خان کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. دنیا میں انسان جتنے بھی اعمال کر لے اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک انسان کے دل میں حضور کا پیار نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، سرکار کی چاہت نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں قیامت والے دن وہ جہنم میں گیا جس کو میرے آقا کی ضرورت نہیں، جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کہتے ہیں کہ جس کو میرے آقا کی ضرورت نہیں. تو جس کو آقا کی ضرورت نہیں ہے وہ جہنم میں گیا. کہتے ہیں ضرورت کی بات کرتے ہو تو اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم. قیامت والے دن ضرورت ان کو بھی میرے مصطفیٰ کی ہے. جب ان کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے ہماری کیا گنتی، ہماری کیا اوقات؟ ہمیں تو بس سہارا ہی اپنے نبی کا ہے اور اپنی کیا اوقات. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیت و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گرمی کی شدت یہ جہنم کی تپش میں سے ہے. گرمی کی شدت جہنم کی تپش میں سے.
جہنم جب مزید دہکایا جاتا ہے تو اس کی تپش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی تپش میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابردو بالظہر فإنہ من فیہ جہنم، فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیوں؟ اس وقت کی گرمی یہ جہنم کی گرمیوں میں سے ہے، جہنم کی گرمیوں میں سے، لہذا ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، تھوڑی تاخیر کرو۔ تو بہرحال جہنم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بے نمازی، رشوت لینے والے، سود کھانے والے، ناجائز کاروبار کرنے والے، اور جو روزہ نہیں رکھتے، جن پہ حج فرض ہو چکا اور حج بھی نہیں کرتے، ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان کہتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا بچو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، آدمی بھی جہنم کا ایندھن اور پتھر بھی جہنم کا ایندھن۔ پتھر سے مراد وہ بت ہے جن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تراشتے ہیں اور اپنا خدا بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھگوان ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ تو جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں، اللہ قیامت والے دن ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ ساری بات ہے، بت بنا ہوتا ہے لوہے کا، چاندی کا، پتل کا، پتھر کا، تو جس دھات کا بھی بنا ہو جب آگ میں ڈالا جائے تب جاتا ہے۔ تو یہ تبتا ہوا بت پوجنے والے کو سزا دے گا، پوجنے والے کو، خدا ماننے والے کو سزا دے گا۔ اس لیے رب کہتا ہے کسی بت کو خدا نہیں بنانا، کسی پتھر کا بنا ہوا خدا نہیں سمجھنا، خدا اس کو سمجھنا ہے جو خود کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہے میرا رب، فرمایا ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ دنیا میں تلاش کرنا چاہو اس کے برابر کا کوئی مل سکتا نہیں، ایسا عظیم رب ہے۔ تو پھر جب اللہ نے نماز کا حکم بھی دیا، تلاوت قرآن کا بھی حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا کہا، اور اپنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کا بھی حکم عطا کیا، جب اتنے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کر دیے، اب جو تم مان لیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، اور جو نہیں مانتا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میں نے جہنم تیار کی۔ کیسی ہے؟ سورۃ القاریہ، اس کے اندر اس جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ کیسی ہے۔ فرمایا القاریہ القاریہ وما ہلا دینے والی، ہلا دینے والی، فرمایا من قاریہ، ہلا دینے والی کیا ہے؟ بات استفہام سوال ہے، ہلا دینے والی کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وما ادراک من قاریہ، تم نے کیا سمجھا یہ ہلا دینے والی کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو اس ہلا دینے والی کو؟ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت والا دن ہے۔ قیامت والا دن جب دنیا والوں کے دل ہل جائیں گے، دماغ بھی ہل جائیں گے، حالت یوں بن جائے گی جیسے بے ہوشی ہے، یوں لگے گا جیسے بے ہوش ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل
قیامت کی ہول ناکی ہے، اس کی دہشت ہے، قیامت کا خوف ہے، دل ہٹ کر باہر آنے کو کرے گا، اتنا خوف ہے، ہلا دینے والی قیامت ہے۔ اور فرماتا ہے انسان قیامت والے دن کیسا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت والے دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پتنگے۔ رات کے وقت اگر کوئی لائٹ جل رہی ہو، لائٹ، کوئی دیوا، کوئی چراغ، کوئی آگ جل رہی ہو تو اس کے ارد گرد بہت سارے پتنگے، کیڑے مکوڑے، پروانے جمع ہو جاتے ہیں، اور پروانہ شمع کا، روشنی کا دیوانہ ہوتا ہے، جل جاتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، جل جاتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، بار بار اس کے اوپر گرتا ہے، اور پروانہ کسی قطار میں صف کے اندر نہیں آتا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح یہ بکھرے ہوئے پتنگے تمہیں دکھائی دیتے ہیں اس چراغ کے ارد گرد، اسی طرح قیامت والے دن انسان بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے بندے بکھرے ہوئے ہوں گے؟ سب کا ایک ہی حال ہوگا؟ نہیں، سب کا ایک حال نہیں ہوگا۔ جو کافر کی کیفیت ہے وہ مسلمان کی نہیں، جو منافق کی کیفیت ہے وہ ایک عاشق رسول کی نہیں، کیونکہ قیامت والے دن قبر سے نکلتے ہی کافر کا چہرہ کالا ہو جائے گا، منافق کا چہرہ کالا ہو جائے گا، لیکن ایک ایمان والا عاشق رسول نیکیاں کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا کفن بھی سلامت ہوگا، کفن بھی سلامت ہوگا۔ اور اگلا مقام یہ ہے کفن سلامت ہونے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی سلامت ہوگا، اور چہرے کی سلامتی کے ساتھ ساتھ چہرہ اس طرح چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اندازہ کریں یہ عام مسلمان کی کیفیت ہے، عام مسلمان جو اللہ کی فرما برداری کرے، تو پھر اس سے زیادہ درجہ ہے اولیاء اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا، جس میں دادا صاحب بھی ہے، خواجہ صاحب بھی ہے، پیر مہر علی بھی ہے، بابا فرید الدین بھی ہے، اور حضور مجدد الف ثانی بھی ہے، میرے احمد رضا بھی ہے، بڑے بڑے علماء اولیاء۔ ان کے چہرے کیسے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے؟ کیوں؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ ان کی کیفیت اور ہے۔ آپ اس سے آگے چلیں تو نبیوں کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس سے آگے چلیں تو سب سے زیادہ مقام وہ میرے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے وہ کہہ دیا، کہتے ہیں خلق سے حضور کے چاچا، لیکن گستاخ رسول ہے۔ رب نے فرمایا ابو لہب بھی تباہ ہو گیا، رہی اس کی بیوی سرکار کی چاچی، تو فرمایا وہ بھی تباہ ہو گئی، اس کو دنیا کے اندر ذلت کی موت مارا گیا۔ کیوں؟ گستاخ رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتی تھی، اور ان کے قدموں کے نیچے رستے میں کانٹے بچھانے کا اس کا ارادہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، جو گٹھا کانٹوں والا لے کر آئی تھی مصطفیٰ کے رستے میں بچھانے کے لیے، رب نے اسی گٹھے کے ساتھ اس کو لٹکا کر پھانسی دے دی، اور یہ اصول دنیا میں قائم کر دیا، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، جو بھی گستاخ رسول ہوگا
کوئی ہندوستان کا ہو، چاہے کوئی امریکہ کا ہو، چاہے کائنات میں کس مرضی کونے کا ہو، کوئی بھی گستاخ رسول ہے، اگر گستاخی کرتا ہے تو اس بندے کے دل تھوڑے ہیں۔ جس نبی کی گستاخی ہوئی اس کا رب زندہ ہے، رب سوتا بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی، اس کو پتا ہے کس کا دل کمینہ ہے اور کس کا دل عشق رسول والا ہے۔ یہ میرا رب جانتا ہے، اور قرآن میں اعلان کرتا ہے سورہ ملک کے اندر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، فرمایا کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ فرمایا وهو اللطیف الخبیر، وہ تو تمہاری دل کی باریک سے باریک بات کو بھی جانتا ہے۔ باریک سے باریک بات، ہوا کتنی باریک ہوتی ہے، جن کتنا باریک ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ باریک باتوں کو جانتا ہے۔ دل کا کمینہ پن یا اچھا پن رب جانتا ہے، کس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی نفرت ہے اور کس کا دل حضور کے نام سے، سرکار کے ذکر سے کھل اٹھتا ہے، پیار آ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، عمل کرنے کو دل کرتا ہے، جان دینے کو دل کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال قائم کر دی میرے مصطفیٰ کے یاروں نے، بھوک پیاس کی شدت، گرمی کی شدت، کوئی نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ بیٹوں کی پرواہ ہے، نہ اپنی بیوی کی پرواہ ہے، اگر کسی کی یاد ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی یاد ہے، بس انہی کی یاد کی خاطر کیا جانیں نہیں کٹوائیں، اپنے بیٹے بیٹیاں، اپنی بیویاں، اپنا مال، ہر چیز اسلام کے نام پر قربان نہیں کیا، تو قیامت والے دن ان کا مقام دیکھنے والا ہوگا۔ صحابہ اکرام کی عظمت دیکھنے والی ہوگی، اولیاء اللہ کی عظمت دیکھنے والی ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے میرے مصطفیٰ کے گستاخ ہیں جنہوں نے میرے آقا کو نہیں مانا، قرآن پر ایمان نہیں لائے، آقا کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزاری، کوئی شرابی بن گیا، کوئی سود کا لین دین کرنے لگ گیا، کوئی رشوت کا لین دین کرنے لگ گیا، تو یاد رہے ان کی کیفیت ایسی ہوگی، کل فراش المبثوث، ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے پتنگے بکھرے ہوئے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا آج کس کی عظمت دکھائی جانے والی ہے۔ لیکن بندہ خود غور کر لے اپنی زندگی کے اندر، قیامت والے دن میں نے عزت لینی ہے یا ذلت لینی ہے؟ ابھی یہ انجام ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اختیار دیا کہ اگر نبی علیہ السلام کی طریقہ کار سنت کے مطابق چلتے رہو گے تو میں تمہیں نجات دوں گا، قیامت والے دن بھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ ایک مثال دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام قیامت والے دن ایک بندے کو دیکھیں گے، اس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ امتی مصطفیٰ کا ہے، امتی مصطفیٰ کا ہے اور جا رہا ہے جہنم کی طرف، ادھر سے آواز دیں گے یا احمد انظر الینا، اس کی طرف دیکھیں ذرا، آپ کا امتی ہے، فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے کپڑے سمیٹ کر بھاگوں گا، پنجابی جیسا کہہ دو کپڑے ٹھنگ کے تو میں پیچھے دوڑ ڈالے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پیچھے چلوں گا جلدی جلدی، کپڑے سمیٹ کر پیچھے، اور جا کر اس کو ہاتھ سے پکڑوں گا، فرشتوں کو کہوں گا چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے مولا تیری بات مانے یا تیرے نبی کی، آج یہ کیسا امتحان ہے، تیری بات مانے یا تیرے نبی کی؟ اللہ بھی کہے گا جو میرا محبوب کہتا ہے بس اسی بھی عمل کرتے جاؤ، جو میرا حبیب کہتا ہے آج وہی کرو۔ آج عظمت ہے تو عظمت مصطفیٰ ہے، اگر چلے گی تو میرے نبی کی، تو میرا نبی کہتا ہے چھوڑ دو تو ان کو چھوڑ دو، دیکھو میرے نبی کی شان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہاتھ سے پکڑوں گا، اس کو واپس لے آؤں گا،
واپس کہاں لاؤں گا؟ میزان عمل پر، جس کا ذکر اللہ نے کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نامہ اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت والے دن سارے مشکل میں ہوں گے، اور جس کا پلڑا وزنی ہو گیا یہ مشکل میں نہیں ہوگا، فرمایا عیش و عشرت میں ہوگا، عیش و عشرت، خوشی، راضیہ، راضی راضی، بڑی خوشی سے ہوگا، قیامت والے دن خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نامہ اعمال کا پلڑا وزنی ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں لے کر آؤں گا نامہ اعمال پر، دوبارہ اس کے اعمال کو تولا جائے گا، دوبارہ سے تولا جائے گا۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ فضل ہے، اسی کا نام رحمت، کہ یہاں عدل نہیں ہے۔ اگر عدل ہوتا تو گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اس لیے تو جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ یہ تھا عدل، اب ہے میرے مصطفیٰ کا فضل اور میرے آقا کی رحمت کا تقاضا یہ ہے اعمال دوبارہ تولے جائیں۔ جب اعمال تولے گئے، میرے آقا نے اپنی جیب سے رکا نکالا، رکا کاغذ نکال کر اس کے نامہ اعمال والے پلڑے میں رکھ دیا۔ جیسے رکھا پلڑا وزنی ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کا پلڑا وزنی ہو گیا، اللہ کا وعدہ ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس وقت وہ خوشی سے ہوگا، اپنے رب سے راضی ہوگا، رب اس سے راضی ہوگا، کتنی عالی شان زندگی بن جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رکا میں اس کے پلڑے میں رکھوں گا، پلڑا وزنی ہو جائے گا، ادھر سے حکم جاری ہوگا، اب یہ جہنمی نہیں رہا، اب یہ جنتی ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی طرف جب لے جا رہے ہوں گے فرشتے، تو بندہ کہے گا ابھی ٹھہرو، مجھے پوچھ تو لینے دو یہ کون ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ مجھے پوچھ لینے دو یہ کون ہے۔ اس وقت ماں بیٹی کی نہیں، باپ اپنے بیٹے کا نہیں، ہر ایک کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہے، لیکن یہ ایسا انسان ہے جس کو اپنی نہیں دوسروں کی فکر ہے، دوسروں کی فکر ہے۔ کیسا انسان ہے یہ؟ میں ذرا پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے؟ آ کر کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں تیرا نبی محمد رسول اللہ، زندگی کے اندر تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھا، مجھ پر درود پاک پڑھا، اور تیرا درود آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ وہی درود پاک تھا جو میں نے تیرے نامہ اعمال میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ مٹا کر تجھے جنتی بنا دیا۔ پھر بتاؤ اگر بارش نہ ہوتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ درود و سلام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ رب کو منانے کے لیے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ روزانہ سے نیت کر لو، 1000 بار، 2000 بار، بلکہ ان گنت۔ جب میرے آقا نے ان گنت نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تو ہم گن کر پڑھیں کیوں؟ ہم بھی پھر ان گنت ہی پڑھا کریں گے۔ آخر میں حدیث پاک سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے روزانہ 1000 بار درود و سلام پڑھا، قیامت والے دن جنت کے دروازے پر اس بندے کا اور میرا کندھا آپس میں چھو جائے گا۔ جس کی عادت ہے روزانہ 1000 بار درود پڑھنا، آج ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، مال میں برکت ختم ہو گئی، ظالم حکمران مسلط کیے گئے، کمینہ پن دنیا میں پھیل گیا، زیادتیاں ظلم ہونے لگی، ہم نے اپنے نبی کو بلا دیا، نبی کی تعلیمات بھول گئے، ہمارے گھر حدیث مصطفیٰ سے خالی، ہمارے گھر تلاوت قرآن سے خالی، ہمارے گھروں میں کیا رہ گیا؟ ناچنا، گانا، بے حیائی، رب کی نافرمانی، اور کتنے سوئے رہتے ہیں بے نمازی۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے گھر کے اندر کتنے بے نمازی ہیں، ماں ہے
بے وقوف انداز ہے اس گھرانے کا جس کے اندر سارے بے نمازی ہیں، اور کتنا اچھا گھر ہے وہ جہاں چھوٹا چھوٹا بچہ بھی نمازی ہے، کتنا اچھا گھر ہے وہ جس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے بھی کبھی آ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ محبت عطا فرمائے اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔